السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ کل خواجہ آصف نے ایک بڑا حیران کن بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم لپیٹنے کی انہوں نے ایک وارننگ دی ہے، اور انہوں نے کہا حکومت حملے کر رہی ہے اور ہم بھی تیار ہیں، اور آرمی چیف کے لیے قانون سازی، الیکشن کمیشن اور اسمبلی میں تعاون پہ معاملے پہ مسلم لیگ نون نے رابطے ختم کر دیے۔ اب یہ بڑا ایک حیران کن بیان تھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دیتا ہوں کہ حکومت تو وہ کہتے ہیں کہ حملے کر رہی ہے، ہمارے قائد کے گھر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لنڈن میں، تو یہاں بھی کسی کا گھر نہیں بھولے گا، اور ویسے بھی ہم چہرے نہیں بھولتے۔ آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ ساری وہ باتیں جو الطاف حسین ایک زمانے میں کرتا تھا، اور الطاف حسین کے حواری جو اس کے قریب کے لوگ تھے وہ اس طرح کی گفتگو فرماتے تھے؟ تو اب کیا نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ آ گئی، اور بات تو پھر بیک ڈراپ تو لنڈن ہے، اور لنڈن میں اپارٹمنٹ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، سب لوگوں نے حامی بھی بھرنی ہے، سب لوگوں نے ساتھ بھی دینا ہے، اور ہر قسم کی لیجسلیشن جو ریکوائرڈ ہے سپریم کورٹ کو وہ کریں گے بھی، اس کا حصہ بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے 6 مہینے تک انہوں نے اپنی سیاست تو چمکا کے رکھنی ہے نا۔ کس طرح آپ کو بتائیں کہ ہمارے قائد جو بگوڑے ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں پاکستان سے بغیر رقم دیے، لوٹ کر پاکستان کی رقم وہ بھاگ گئے، کیسے بتائیں گے یہ لوگ؟ مراد سعید نے کہا کہ پہلے یہ لیکچر دیتے ہیں کہ لنڈن میں قائد کی جائیداد نہیں، اب وہیں پہ میٹنگز بھی کرتے ہیں، اور پہلے یہ لیکچر دیتے تھے بڑے بڑے اصولوں کی، اور اب یہ کہ بڑے بڑے محلات جو ہیں ان کے یہ پاکستان کے پیسوں سے بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یعنی پہلے یہ کیا کہتے تھے، ووٹ کو عزت دو، پھر کہا مجھے خود اجازت دے دو، مہربانی ہے تمہاری۔ نواز شریف کے دونوں بچے مفرور، سلمان شہباز مفرور، اسحاق ڈار مفرور، خواجہ آصف اور ایک خاندان کی بجائے اپنے حلقے کی عوام کی تو بات کرے نا۔ یہ مراد سعید نے کل کہا، انہوں نے کہا کہ منظور پاپڑ والا بیچارہ کراچی گیا نہیں، وہ لنڈن سے پیسے بھیج رہا تھا، تمام پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا، ٹی ٹیز کے ذریعے پاکستان میں دوبارہ پیسہ منگوایا گیا، مال ٹاؤن میں یہ جواریوں کی طرح پیسے گنتے تھے کہ اور پتہ کرتے تھے کہ آج کتنے ہو گئے ہیں۔ دوسرا، بلاول بھٹو زرداری ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کل انہوں نے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ جناب 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی برسی جو ہے وہ لیاقت باغ پنڈی میں منائی جائے گی۔ بالکل منائیں، اچھی بات ہے، اور عوام جو ہے سلیکٹڈ حکومت کو للکارے گی۔ للکار لیں بلاول صاحب، آپ کی للکار کتنی آگے تک جانی ہے اور کتنا کو اس میں دم ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو وجود ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن خیر اینی وے، سویلین بالادستی کی عزت کا راگ الاپنے والے اور اپنے ووٹر کے لیے جھوٹا انقلابی بیانیاں کرنے والے شریف برادران آج کل لنڈن میں بیٹھے ہیں، اور چڑیل کہتی ہے کہ بہت پریشان ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے ووٹرز کو کس طرح انٹیکٹ رکھیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا اپنے سپورٹر کو کیا لالی پاپ دیں۔ یہ ان کی یہ پریشانی ذاتی ہے یا اپنے ووٹر کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ چڑیل نے پوری ایک ای میل بھیجی ہے مجھے، میں اپنے لیپ ٹاپ پہ سے پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ کو بتاتا جاؤں۔ وہ کہتی ہے کہ ملک میں جاری احتساب جو ہے نا، اور حکومت کی کارکردگی نے جس طرح اپوزیشن کی سیاست کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت اپوزیشن کی روز بروز کی بڑھتی ہوئی بے چینی ہے۔ حالات کے مطابق بیانیاں تبدیل، انقلابی نعرے اور پھر یکا یک خاموشی۔ پاکستانی سیاسی مارکیٹ میں یہ فارمولا کئی برسوں سے بنایا جا رہا ہے۔ چڑیل کہتی ہے کہ نواز شریف کا بہانہ کر کے شہباز شریف بھی لنڈن میں ہی ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ڈیلی میل کو نہیں وہ کوئی نوٹس بھیج رہے ہیں، نہ ڈیلی میل کے رائٹرز کو نوٹس بھیج رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے اپنے قریبی ایک دو دوستوں کے سامنے ایڈمٹ کیا ہے کہ اگر ڈیلی میل کو نوٹس بھیجا تو ہم لوگ ایکسپوز نہ ہو جائیں بری طرح، اور پھر لنڈن سے بھی بھاگنا پڑے گا ہمیں، پاکستان کی جائیدادیں تو ضبط ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ حکومتی ایوانوں میں آنے کے لیے دوبارہ ترس گئے ہیں، ترچھی ٹوپی پہن کے وہاں پہ وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور -1 فارمولے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میاں صاحب، آپ یہ خواب اکیلا تو پورا نہیں کر سکتے، کم از کم پہلے آپ پھر مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں، اور مینگل صاحب سے بھی کریں، پرویز الہی صاحب سے بھی کریں، یہ سارے لوگوں سے رابطہ کریں گے اور وہ آپ کے ہم خیال ہوں گے تو پھر آپ کوئی -1 کی بات سوچیے گا۔ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ اپنے بڑے بھائی کا وہاں پہ علاج کروانے گئے ہیں یا سیاسی دکان چمکانے گئے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کی تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ دسمبر میں اسلام آباد کا موسم بدلنے والے جو دعویٰ کرتے تھے بہت زیادہ، اب وہ مارچ کی بات کر رہے ہیں۔
جب مارچ قریب آئے گا تو وہ ستمبر کی بات کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی طرح پرانی تنخواہ پہ یہ کام ہوتا رہے گا اور اگلے الیکشن کا وقت آ جائے گا، کیونکہ یہ کیا بتائیں اپنے لوگوں کو کہ ہماری سیاست اب ختم ہو چکی ہے، عوام نے ہمارے خلاف ووٹ دے کے مہر اوپر لگا دی ہے۔ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کی بھاگ دوڑ جو ہے، اب قائد انقلاب کہلانے والی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بالکل چپ کر کے بیٹھی ہے، اور وہ ان کی جو خاموشی ہے وہ نون لیگ کے سمجھ سے بالا تار ہے۔ ان کا تو خیال تھا کہ مریم باہر نکلتی یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر، لیکن اب وہ اپیلیں کر رہی ہیں پاپا کے پاس جانا ہے میں نے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے دونوں بھائی، ان کی بہن، ان کی بھابیاں، ان کے دیگر چچا وغیرہ وہاں پہ جو ہیں وہ تو باپ کا خیال رکھ نہیں سکتے، وہ تو مریم کو ہی رکھنا ہے، لیکن ابا کے آنے میں اب 10 دن رہ گئے، ابا کی بیل تو ختم ہونے والی ہے، تو کیا ابا مزید ڈرامہ کریں گے؟ ایک مزید قطری خط کی طرح نیا خط آئے گا وہاں سے کسی ڈاکٹر کا جس کا کوئی یلو پیجز میں نام بھی نہیں ہوگا، کسی ڈائریکٹری میں نام نہیں ہوگا، اور وہ خط ہوگا کہ جی بیماری کا تعین ابھی تک نہیں ہو رہا تو اب ان کو پہلے امریکہ بھیج دیتے ہیں، امریکہ جانے کے 4 مہینے کے بعد پھر وہ جرمنی کی بات کر رہے ہیں، یعنی گھومتے رہیں گے، پاکستان نہیں واپس آنا جب تک الیکشن نہیں ہوتے۔ عدالت نے مریم نواز کی اپیل کو حکومت کے پاس بھجوا دیا، ان کو 7 دن کا ٹائم بھی دے دیا۔ حکومت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس اپیل کو رد کر دے گی، یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اور اب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، جتنا نواز شریف کے جانے پہ ان کا یعنی راگ الاپا ہے تمام میڈیا نے، تو اب مریم نواز جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ بہت جلد از جلد بھی اگر کچھ ان کو ریلیف ملا تو مجھے لگتا ہے کہ فروری وغیرہ کے قریب جا کے ان کو مل سکتا ہے، لیکن اب اپوزیشن کا کیا ہے، خاص طور نون لیگ کا، نہ تو ٹاپ لیڈرشپ پاکستان میں ہے، نہ کوئی حکومت مخالف تحریک چل رہی ہے، نہ حکومت مشکل میں دکھائی دے رہی ہے، معاشی طور پہ بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی پہ بھی قدرے قابو پانا شروع ہو گئی ہے، اور اب یہ ساری کہانیاں جو اپوزیشن بیچ رہی تھی یہ نہیں بکے گا، ان کا یہ منجن اب نہیں بکے گا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کو ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ جو ہے نا حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جس اب فلیٹوں میں وہ رہ رہے ہیں، اب تو ان کو پتہ ہے نا، اب تو وہ پوچھ سکتے تھے اپنے بچوں سے کہ بھئی یہ فلیٹ کس کے پیسوں سے آئے، تو ابھی تک انہوں نے پوچھ لیا کہ نہیں پوچھا۔ ان کے بچے ان کو بھی تو بتائیں گے نا کاروباری گور کے کس طرح وہ 16 سال کی عمر میں ارب پتی بن گئے اور باپ کو ماں کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، آنکھوں میں دھول جھونک کے۔ یہ وقت گزر گیا میاں صاحب کہ آپ پاکستانیوں کو اب بیوقوف بنائیں، لوگ جاگ گئے ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کی ساری رپورٹیں اب نظر آ گیا کہ فج تھیں، آپ کی ساری رپورٹیں غلط تھیں، آپ وہاں پہ گئے، ایک رات آپ اسپتال میں نہیں رہے ہیں لنڈن میں، علاج ہونا یا نہ ہونا تو دور کی بات ہے، وہ تو ہم مان لیں کہ نہیں ہوتا۔ اب آپ نے پورے لنڈن کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بھی آپ نے ناکارہ کر دیا، یعنی آپ کی قدم ایسے مبارک ہیں کہ جس ملک میں آپ ہوتے ہیں وہاں کا ہیلتھ سسٹم جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے قابل نہیں ہوتا۔ اب آپ کو امریکہ جانا ہے، آپ کا خیال میں کہ وہاں پہ پاکستانی نہیں ہے، وہ آپ کو سڑکوں پہ چوراہوں پہ شاپنگ کرتے ہوئے برگر کھاتے ہوئے تنگ نہیں کریں گے۔ پاکستانی اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، پاکستانی پاکستان کے ہیں، وہ ہر جماعت سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کے مخالفین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لوٹی ہوئی رقم لوٹنے والے کو اب پاکستان اور پاکستانی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرامز، ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئی، لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔